حضرت مولانا محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ خادم العلوم باغووالی بجگڑی ضلع مظفر نگر یو پی کے سابق معتمم، روحانی پیشوا اور ایک بہترین استاد تھے۔ آپ کا نام محمد حنیف، والد کا نام میاں جی غلام محمد ہے۔ آپ کا وطن موضع ملک پور ضلع سہارنپور ہے۔ آبائی پیشہ کاشتکاری ہے۔ آپ کا سن ولادت آپ کے بیان کے مطابق 1922 عیسوی ہے۔ ابتدا سے شرع جامی تک آپ نے جامعہ اسلامیہ ریڈی تاجپورہ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 2 سال دارالعلوم دیوبند میں مختصر المعانی تک پڑھنے کے بعد مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لے گئے اور 1947 عیسوی میں یہیں سے فراغت حاصل کی۔ آپ کا بیعت و ارشاد کا تعلق حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے حامل، صبر و استقامت کے پیکر، ریا و خودنمائی سے دور، عمل پیہم کے خوگر، تواضع و اتباع سنت جیسے اوصاف عالیہ سے متصف تھے۔ فراغت کے بعد 8 سال تک اپنے مادر علمی جامعہ اسلامیہ ریڈی تاجپورہ میں تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد 1955 عیسوی میں انجمن گاڑا کی طرف سے آپ کو خادم العلوم باغووالی میں بحیثیت محتمم بھیج دیا گیا۔ آپ نے جس حسن خوبی، جد و جہد اور لگن سے مدرسے کی خدمت انجام دی، اس کی نظیر مشکل ہے۔ اپنے ادارے کی خدمت ملازمت سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے انجام دی اور اسے دل و جان سے محبوب رکھا۔ ہر پل اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ آپ نے مسلسل جد و جہد اور علمی و عملی محنت سے مدرسے کو 4 چاند لگا دیے۔ آپ نے مدرسہ خادم العلوم باغووالی میں ایک لمبا عرصہ گزارا۔ ابتدا ہی سے آپ نے تدریس حدیث کو اپنا مشغلہ رکھا۔ یوں تو اس لمبے عرصے میں تقریباً سبھی کتابیں آپ کے زیر درس آتی رہیں، لیکن خاص شغل آپ کو حدیث پاک سے رہا۔ چونکہ آپ ایک لمبے عرصے سے تدریس کرتے چلے آ رہے تھے، اس لیے آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جن میں حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سابق صدر المدرسین مدرسہ خادم العلوم باغووالی، حضرت مولانا خورشید عالم گیاوی استاد دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب استاد مظاہر العلوم سہارنپور، حضرت مولانا محمد حامد حسن صاحب موجودہ محتمم مدرسہ خادم العلوم باغووالی، اور حضرت مولانا مفتی نذیر احمد کشمیری صدر مفتی دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ شامل ہیں۔ حضرت مولانا مفتی نذیر احمد کشمیری نے 4 سال تک عربی کے ابتدائی درجات اسی ادارے سے پڑھے ہیں۔ آپ نے کئی حج اور کئی عمرے بھی کیے ہیں۔ آپ نے مدرسہ خادم العلوم باغووالی کو دل و جان سے محبوب رکھا۔ ہر پل اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ موسم سرما میں آپ گاؤں میں گھوم گھوم کر مدرسے کے لیے تعاون حاصل کرتے۔ اسی طرح مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا جو 1972 عیسوی تک برابر ہوتا رہا، لیکن جب جلسے میں مدرسے کا تعاون گھٹنے لگا تو آپ نے اس کو بھی موقوف کر دیا اور حصول تعاون کی ایک دوسری شکل اختیار فرمائی۔ بڑے جلسے کو چند چھوٹے جلسوں میں تبدیل فرما دیا، جس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ آپ نے مسلسل جد و جہد اور علمی و عملی محنت سے مدرسے کو 4 چاند لگا دیے۔ تعلیمی و تعمیری ہر اعتبار سے غیر معمولی ترقی ہوئی۔ چنانچہ دور اہتمام وفات کے وقت ناظرے کے 8، حفظ کے 10، فوقانیہ کے 3 درجات، درجہ 5 تک سرکاری نصاب کے مطابق شعبہ تجوید، شعبہ عربی اول تا دور حدیث شریف، شعبہ ادب عربی، شعبہ کمپیوٹر، 6 تعلیمی شعبے قائم ہو چکے تھے۔ آپ نے شعبوں کی کثرت سے زیادہ ان کے معیار پر توجہ مرکوز رکھی۔ چنانچہ اس گئے گزرے دور میں بھی مدرسہ خادم العلوم ٹھوس معیار تعلیم کے حوالے سے اپنا ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ آپ کے دور میں تعمیراتی ترقی بھی بے حد ہوئی۔ آپ سے پہلے چند کمرے تھے اور وفات کے وقت مدرسے کی عمارت چھوٹے بڑے 247 کمروں پر مشتمل تھی، جن میں کتب خانہ اور دارالحدیث جیسی جو زیر تعمیر تھی بڑی عمارتوں کے علاوہ وسیع و عریض 2 منزلہ مسجد بھی شامل ہے، جس کی توسیع اور بالائی منزل کا کام آپ کے مبارک ہاتھوں تکمیل پذیر ہوا۔
اپنے اخلاص و محبت اور مسلسل جد و جہد کے ذریعے 57 سال دور اہتمام میں عمل کا وہ نمونہ پیش کیا کہ پورا گاؤں بلکہ پورا علاقہ آپ کا اسیر ہو گیا تھا۔ آپ نہایت اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے حامل، صبر و استقامت کے پیکر، کبر و غرور، ریا اور خود نمائی سے دور، جہد مسلسل اور عمل پیہم کے خوگر، اخلاص و للہیت، تواضع اور اتباع سنت جیسے اوصاف کی حامل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اپنے ہم عمروں اور متعارف احباب سے بے تکلفانہ ملتے جلتے تھے، ایسے احباب کے ساتھ مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ آپ ایک ایسے انسان تھے جس نے سکوت اور خاموشی کی زندگی بسر کی، جو ہنگامہ آرائی، مجلس بازی، تعریف و ستائش اور نام و نمود کی دنیا سے کوسوں دور تھے، لیکن رخصت ہوئے تو سینکڑوں انسانوں کو اپنا ثنا خواں اور مدح سرائی میں رطب اللسان کر گئی۔ اور کیوں نہ ہو، خاصان خدا کی شان ہی یہی ہوتی ہے، وہ جیتے ہیں دوسروں کے لیے، ان کی حیات مستعار دوسروں کے لیے وقف ہوتی ہے، اس لیے دوسرے بھی ان کو اپنا سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوانی، کہولت اور بڑھاپے کو مدرسے کی نظر کر گئے۔ مدرسے کی خدمت جن کا اوڑھنا بچھونا تھا، قوم کی خدمت جن کا مشن تھا، تعلیم و تربیت جن کا سرمایہ حیات تھا، انہی کا ایک شعر یاد آیا جو اپنے آخری دور میں جلسوں اور پروگراموں میں کبھی کبھی سنایا کرتے تھے۔ طفلی دیکھی شباب دیکھا ہم نے، زندگی کو مثل حباب دیکھا ہم نے۔ آپ ایک باکمال شخصیت کے مالک تھے، سبق پڑھاتے تو پڑھاتے ہی رہتے تھے، وقت ہی اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کرنے لگتا تو بات اور ہے، تقریر کرنے پر آتے تو گھنٹوں بولتے رہتے، مجلسوں اور میٹنگوں میں نصیحت کرتے تو بات سے بات نکلتی جاتی، خاموشی اختیار کرتے تو لگتا کہ بولنا ہی نہیں جانتے، سادگی ایسی کہ رشک کے ملائک بن جائیں، لباس سادہ، گفتگو سادہ، ظاہر و باطن یکساں، غرض سادگی کا حسین پیکر۔ اسی سادگی کے ساتھ اگر مدرسے کے صحن میں خاموش بیٹھ جاتے تو پرندوں کو گمان ہونے لگتا کہ یہ کوئی سوکھا درخت ہے جس کی شاخیں ٹوٹ کر گر چکی ہیں۔ یہ منظر تو دیکھنے والوں کی نگاہوں میں اب بھی تازہ ہوگا کہ ایک چیل حضرت مولانا کی ٹوپی لے کر اڑ گئی تھی۔ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 22 صفر 1433 ہجری مطابق 17 جنوری 2012 عیسوی منگل کی شب میں انتقال فرما گئے۔ وہ شب مدرسہ خادم العلوم باغوالی کی تاریخ میں ایک ہنگامہ خیز رات تھی جس کو آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا۔ مدرسہ ایک المناک اور اندوہناک حادثے سے دوچار ہوا۔ مدرسہ اپنے محسن و مربی سے محروم ہو گیا، ایک ایسے باغباں سے محروم ہو گیا جس نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اس چمن کی آبیاری کی، ایک ایسے ناخدا کو کھو بیٹھا جس نے اس کی کشتی کو ساحل مراد پر لا کھڑا کیا، ایک ایسے باپ سے ہاتھ دھو بیٹھا جو اپنے سارے بچوں کو اتحاد و یگانگت کی دعوت دے کر آگے بڑھنے کا حوصلہ بخشتا رہا۔ لال و جواہر سے لبریز ایک خاموش شخصیت جس کا ظاہر پرسکون سمندر لیکن باطن بحر زخار تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے ہزاروں کو سوگوار اور ماتم کنا چھوڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محتمم صاحب کی مغفرت فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔